اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ انبیاء کی 77 آیات ہم کر چکے تھے اور 21ویں سورت ہے یا 17th رکوع پارہ ہے. تو جیسا انبیاء کا لفظ ہم سمجھ چکے ہیں کہ نبی کا پلورل ہے, کئی نبیوں کے جو ہے واقعات کا اس میں ذکر ہے. تو پچھلی دفعہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا مختصر طور پہ دیکھے, یہاں کئی اور نبیوں کا بھی مختصر ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وداؤد وسلیمان اذ یحکمانی فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہ شاہدین. اور یہاں ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بھی مدد کی, انڈرسٹوڈ ہے, جب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا, دونوں نے اپنا فیصلہ سنایا جبکہ ایک قوم کی بکریاں کسی کھیت میں گھس گئی تھیں, اور ہم جو ہے ان کا جو فیصلہ تھا اس پہ ہم گواہ تھے, ہم دیکھ رہے تھے جو فیصلہ دیے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو روایتوں میں بات آئی ہے کہ کسی قوم کا کھیت تھا, اس میں کسی اور قوم کی بکریاں جو ہے گھس گئیں اور گھس کے کھیت تباہ کر دی. تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے فتویٰ فیصلہ کیا کہ بھئی جن کی بکریاں کھیت خراب کری ہیں وہ بکریاں والے جو ہے یہ کھیت کو درست کریں, پانی ڈالیں اور اس وقت تک اس پہ محنت کریں جب تک کہ کھیت اپنے اوریجنل جیسا تھا ویسا نہ آ جائے. اور اس پیریڈ میں یہ جو کھیت والے تھے یہ بکریوں سے فائدہ اٹھائیں, اور کھیت ٹھیک ہوتے بکریاں جو ہے وہ کھیت والوں کو, بکریاں والوں کو دے دی جائیں اور کھیت جو ہے کھیت والے لے لیں گے. تو یہ فیصلہ جو سنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گواہوں میں شامل تھے. فَفَهَمْنَهَا سلیمان, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ فہم دیا. دیکھیے ایک بات سمجھنا ہے, فیصلوں کا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا دخل ہے. یہ جو بہترین فیصلہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو یہ سمجھ دی گئی تھی, جبھی تو وہ فیصلہ کر سکے. اگر سمجھ نہیں دی جاتی, فہم نہیں دیا جاتا تو پھر فیصلہ کیسا کرتے تھے. وہ کلن آتینا حکم و علما, اور ہم نے ہر ایک کو حکمت دی تھی, وزڈم دانائی جس کو بولتے ہیں, اور علم دیا تھا. وہ سخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا وطیرا وکننا فاعلین, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو جو ہے مسخر کر دیا تھا کہ وہ ہماری تسبیح کرتے تھے. تو دیکھیے یہاں ایک بات ہے, بعض روایتوں میں بات آئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی, وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں گونج ہو کے جو ہے پھیلتی تھی, یا خود پہاڑ اپنی تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ, اور پرندے بھی جو ہے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وہ کننا فاعلین, اور ہم ہی کرانے والے تھے یہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو اور داؤد علیہ السلام کو تسبیح کرنے کی توفیق, اس کا علم جو ہے ہم ہی دیے تھے. ہم ہی اصل فاعل حقیقی ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ تو ذریعے ہیں کر لیتے ہیں. وہ علمناہ سنۃ لبوس لکم لتحسنکم من باسکم فہل انتم شاکرون, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یعنی لوہے کا لباس بنانے کی صنعت, انڈسٹری جو ہے اس کا علم دیا تھا تاکہ تم اپنے جنگوں میں دشمن کے وار سے بچو. تو اب یہ پہلے جو اب اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں پکچرز وغیرہ, اس میں ٹی وی پہ بعض وقت جو پرانے ہسٹری چینل وغیرہ پہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جالی کا وہ رہتا تھا پورا لباس, اور سامنے جو ہے لوہے کا بنا ہوا رہتا تھا تاکہ تلوار یا بھالے کی مار جو ہے آنکھ پہ نہ لگے. تو ظاہر ایسی صورت میں لوہے کو یا تانبے کو پگھلانے کا ہنر آنا اور جالی بنانے کا بھی ہنر آنا. تو یہاں خاص نوٹ کیجئے, علمناہ, ہم نے ان کو سکھایا. تو یہ لباس بنانا, جنگ کی چیزیں بنانا, یہ سب کرنا, یہ سب ہم جو پہنے وہ سب علمنا, اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ہمارے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, ہم اس کے علم سے کوئی چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے جتنا کہ وہ چاہے, اس سے بڑھ کے اس سے کم حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھیے
نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کشتی کی بات آئی کہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق بنو. تو فرسٹ انوینشن آف مین معلوم ہوتا ہے، وہ فرسٹ انوینشن آف مین. تو پہلا انوینشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو ہے ہوا. تو اب یہ آدم علیہ السلام کے آگے جو ہے فرشتوں کو مسخر کر دینا، آدم علیہ السلام کو علم دینا، یہ سب چیزوں کا جو ہے یہ ایک فیصلہ کن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام جو سائنٹیفک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ہم بلا وجہ کود رہے ہیں کہ میرا علم ہے، ہمارا علم ہے. ہمارا علم نہیں ہے. اس چیز کو ہم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. کیا بالکل الفاظ علم نہ ہو صنعت لبوس، ہم نے ان کو سکھایا تھا یہ لوہے کے جالیاں بنائیں تاکہ تم کو جنگوں میں جو ہے اس سے بچاؤ ہو. فہل انتم شاکرون، اور پھر ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ بھئی جب ہم نے تم کو دیا ہے تو تم ہمارا شکر ادا کرو. دیکھیے یہاں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے مگر نبی تھے. دوسرے نبی جو تھے بادشاہ نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ توفیق صرف غریبوں کو ہوتی ہے، امیروں کو نہیں ہوتی. نبی ہمیشہ تکلیف میں رہے اور کبھی آرام میں نہیں رہے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے داماد بھی تھے، تیسرے خلیفہ بھی تھے. ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ کافی پیسے والے تھے، جنگوں میں کافی مدد کرتے تھے، کافی پیسہ آپ کے پاس تھا. تو یہ ایک ذہن میں بات بٹھانا کہ دین پہ لگتے جو ہے پیسہ چلے جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر پیسہ چلے جاتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم نہیں آتا تھا. بات سمجھنا ہے، زکوٰۃ مسلمان ہی مسلمان کو زکوٰۃ دے گا. تو زکوٰۃ کے لیے کمانا پڑے گا، زکوٰۃ کے لیے امیر ہونا ضروری ہے. تو یہاں ایک بات ہے کہ دین کی توفیق کسی کو ملنے سے اس کی دنیا نہیں چھینی جاتی. بعض لوگ ڈرتے نہیں بھائی دین میں لگ گئے تو ہماری دنیا مٹ جائیں گی، ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ کو اللہ کے فضل سے اتنے دولت مند لوگ ملتے ہیں جو دین میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو قصص الانبیاء ہے، رسولوں اور نبیوں کے جو واقعات ہیں، اس میں سے ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے لیکن نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کی راہ میں لگے ہوئے تھے. تو تم کو ہم نے یہ سکھایا تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گفٹ، کوئی تحفہ جب ملتا ہے، کوئی ہنر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ریزلٹس نکلے بچوں کے بہت سے، ریزلٹس نکلتے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. پہلے تو 5 وقت نمازی ہو گئے تھے رزلٹ نکلنے سے پہلے، رزلٹ نکلتے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. کس نے کامیاب کیا آپ کو؟ آپ ریزن آؤٹ کرتے گئے تو بھئی آپ کو سمجھ دینا اسی کا کام تھا، آپ کو علم دینا اسی کا کام تھا، آپ کی صحت قائم رکھنا اسی کا کام تھا. تو آپ کو شکرانے کی نماز ادا کرنا چاہیے. تو یہاں ان واقعات میں ہم کو مل رہا ہے کہ اگر دولت مند کو اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دیتا ہے اور ہنر دیتا ہے کچھ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ولی سلیمان ریحا آصفتن تجریبی امری الی الارض التی بارکنا فیہا. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہم نے ہوا کر دی تھی جو ہمارے حکم سے، سلیمان کے علیہ السلام کے حکم سے نہیں، بی امری ہی سلیمان علیہ السلام کے حکم، سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہے ہوا کر دی تھی جو ان کے حکم سے ایک ایسی زمین کے طرف ہو جاتی تھی جس کو ہم نے برکت دیا تھا. تو مطلب یہاں جو روایتوں میں بات آئی کہ سیریا، تو یہ ہوا قالین پہ بیٹھتے، وہ تخت پہ بیٹھتے اور چلے جاتے. اور یعنی جیسا دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ 1 مہینے کا سفر وہ ایک صبح میں کرتے، 1 مہینے کا سفر ایک شام میں کرتے. اب وہ زمانے میں تو معجزہ ہو گیا. آج کیا ہے؟ آج آپ ہوائی جہاز میں چلے جا رہے. تو یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ بغیر ذریعوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا، ایئر ٹریول جو کروایا بغیر ذریعوں کے کروایا. آپ تو پورا پرندوں کو اسٹڈی کرے، پورے ایروناٹک انجینئرز بنے، پورا سبجیکٹ ڈیولپ ہوا، اس کے بعد میں کہیں جا کے جو ہے آپ ہوائی جہاز بنا سکے. اور ہوائی جہاز بھی کاپی ہے پرندوں کی. پوری ایروناٹیکل ہسٹری آپ پڑھ لیجئے، پورے پرندوں کی جو ہے پوری کاپی ہے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا ایسا کرو. تو یہاں ایک اشارہ ہے. دیکھیے پھر ایک بات سمجھیے، تھوڑی سی بات طویل ہوتی کہ یہاں اس زمانے میں یہ معجزہ دکھا کیونکہ اس کا علم نہیں تھا. معجزہ تھا اس زمانے میں، اس کا علم نہیں تھا. سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں
ایک ڈاکٹر عبد الباسط مصر کے، حال کی بات ہے، لاسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، اسلامک وائس میں یہ نیوز آئی تھی کہ وہ سورہ یوسف کی 95 آیت وغیرہ پڑھ رہے تھے، جہاں یہ بات آئی تھی کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنی خمیز اپنے سوتیلے بھائیوں کو دی کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی ہے، اندھے ہو گئے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھیں سفید ہو گئی تھی جس سے کیٹریکٹ کا ڈائگنوسس ہو سکتا ہے۔ تو پہلے انڈیکیشن دیا گیا کہ جب وہ قافلہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی، وہ تو پسینے کی آتی، معلوم ہوا پسینے کی بو آ رہی تھی، تو خمیز لا کے جب آنکھوں پہ ڈال دیا آپ کے تو آپ کو بینائی آ گئی۔ اب یہ جو آئی اسپیشلسٹ مصر میں تھے وہ بولے بھائی یہ پسینے کی بو رہی تھی خمیز میں، پسینے کی بو سے کیٹریکٹ کیسا ڈیزالو ہوا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا کھولتے ہیں باتیں، وہ زمانے میں معجزہ تھا، کیٹریکٹ ڈیزالو ہوا۔ آپ پرسپریشن گلینڈز جو ہوتے اس سے پورا پسینہ جمع کیے، جو گلینڈ سیکریٹ کرتے پسینہ وہ پورا جمع کرے اور پہلے جانوروں پہ ٹیسٹ کرے پھر انسانوں پہ ٹیسٹ کرے، 95% سکسیسفل رہا۔ ایک یورپین کمپنی جو ہے پیٹنٹ کر لی ہے وہ دوا، ان کی شرط یہ تھی کہ دوا کو قرآنک میڈیسن کے نام سے بیچا جائے۔ وہ زمانے میں معجزہ تھا، جب تک ریویل نہیں ہوئی تھی تو اس زمانے میں تو معلوم ہی نہیں تھا کسی کو۔ پھر اس کے بعد میں ایک سیموئیل علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ 100 برس مردہ رکھے گئے پھر زندہ کیے گئے، آپ کے کھانے پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بالکل جیسے کہ ویسا کھانا تھا۔ تو وہ زمانے میں تو معلوم ہوا کہ قانون کے خلاف بات ہو رہی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپ فریزز ہیں، آپ برسوں رکھ لیجئے، آپ مہینوں کی بات نہیں ہے، برسوں رکھ لیجئے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ ہوائی جہاز وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو ہم ذریعوں کے طرح ذریعوں کے ذریعے جو ہے ہم یہ ترقی دلوائے ہیں، اور ہم بغیر ذریعوں کے یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ہم ہی تم کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والوں میں تھے، ہر چیز کا علم ہم رکھنے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْلَمُونَ عَمْلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین جو جن تھے، سرکش جن تھے، وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگاتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کے جو ہے ہیرے جواہرات جو بھی موتی وغیرہ ہوتے وہاں سے لے آتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے بھی کام کرتے تھے، برتن وغیرہ بناتے تھے، اور پھر وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگہداشت کرتے تھے، وی ویر مانیٹرنگ دیم۔ حافظ کا مطلب مانیٹر کا زیادہ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا، ہم ترجمہ جو کرتے ہیں آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا۔ حفاظت اس سے کمزور آدمی حفاظت کرتا، میں گھر پہ چوکیدار رکھتا ہوں اس واسطے کہ نہیں معلوم بھائی چور آ کے میری دولت لے کے چلے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، ان کو کس سے حفاظت کرنا ہے؟ مانیٹر کرنے کا مطلب دیکھنا، ہر چیز نگہداشت کرنا، نگہبانی کرنا، دیکھنا کہ ہر چیز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو شیاطین کو مسخر کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رکھتے تھے کہ یہ برابر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہ بات آئی ہے بادشاہوں کی بات آئی، اب یہ بادشاہوں کی جو بات تھی یہاں شکر 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 کی بات آ رہی ہے، آپ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایوب علیہ السلام وغیرہ کے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی بات جب بھی آتی شکر کی کیفیت میں معلوم ہوتی، اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے، دے کے اپنا کام لیے۔ اب یہاں لینے کا ذکر آ رہا ہے ایوب علیہ السلام کا، تو اب ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات جو ہے روایتوں میں آئی ہے کہ آپ کی آزمائش ہوئی، اور آزمائش بھی ایسی ہوئی کہ پورے جسم پہ جو ہے اسکن کا کوئی ڈیزیز ہو گیا، بیوی بچے چلے گئے، دولت لوٹ گئی۔ اب یہ عجیب قسم کی آزمائش، یہ بھی نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی پیغمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ وہ جنگ خندق کے وقت جو ہے لوگ ایک ایک پتھر باندھے تھے تو آپ جو ہے دو دو پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے بھوک سے، ان کی بھی آزمائش ہوئی۔ اور جیسا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جملہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی ہم دن میں 2 وقت کھانا نہیں کھائے، وہ بھی آزمائش تھی۔ تو اب یہاں ایوب علیہ السلام کی یہ دیکھیے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دے کے آزمائے، ایوب علیہ السلام جو بات آگے اور آ رہی ہے ان کو لے کے آزمائے۔
تو ایوب علیہ السلام و ایوب از نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پالنے والے کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف نے جو ہے انوالو کر لیا ہے، چھو لیا ہے، تکلیف میں انوالو ہو گیا ہوں، اور تمام رحم کرنے والوں میں آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ پھر رحم کی بات سمجھنا ہے، ترس کھانے والوں میں، فائدہ پہنچانے والوں میں۔ رے ہے میم کا جو مادہ ہے، پورا قرآن ٹٹول لیجیے آپ، اس کے معنی فائدہ پہنچانے کے معنی آتے ہیں، اس کے اپوزٹ جو ورڈز آئے ہیں نقصان پہنچانے کے معنی آتے ہیں۔ تو میں جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آج کل ایسی سمجھانے لگا ہوں کہ بھائی بڑا مہربان ہے، رحیم ہے بول دیے تو مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم، رحمان کے بھی معنی نہیں معلوم۔ تو قرآن سے اگر آپ رے ہے میم کا مادہ جہاں جہاں ہے دیکھ کے نکالے تو رحمان رے ہے میم کے مادے میں فائدہ پہنچانا، تو ترس کھا کے فائدہ پہنچا، آپ کے اتنا ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے تکلیف نے جو ہے گھیر لیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ دعاؤں میں آتی ہے بات کہ کسی کو اگر تکلیف و بیماری کچھ اگر ہو تو یہ دعا مانگیں، اور کئی واقعات ایسے ملے ہیں کہ یہ دعا سے بیماری دور ہوئی۔ اب یہاں گرامیٹیکلی تھوڑا چینج کرنا پڑے گا کہ رب ایوب اذا نادا ربہ، جب ایوب علیہ السلام نے جب انہوں اپنے پالنے والے کو انہوں نے پکارا، انی کے معنی آتے ہیں، تو اس کے بجائے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی اے میرے پالنے والے، مسنی الضر مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، تکلیف میں انوالو ہو گیا ہوں، اور آپ تمام فائدہ پہنچانے والوں میں سب میں بہترین فائدہ پہنچانے والے ہیں، آپ فائدہ پہنچائیے، یہ نقصان سے مجھے جو ہے بری کیجیے۔ اب دیکھیے یہاں جواب مل رہا، یہ دعا قبول ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے دعاؤں کی اہمیت۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کا جواب دیا، وی ریسپونڈیڈ ٹو ہم، ہم نے اس کا جواب دیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کو جو ضرر پہنچا تھا، جو نقصان تھا، اس کو کھول دیا، اس کو ہٹا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مقبول دعاؤں میں سے ہے یہ، جب آپ کو کتاب ملتی مسنون و مقبول دعائیں، تو کبھی بھی کسی کو تکلیف ہو، بیماری ہو، کچھ ہو تو ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بخار کے لیے مسنون دعاؤں میں آیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ تو یہ قرآن کی دعائیں ہیں، تو ہم نے جو ہے ان سے پورا ضرر جو تکلیف تھی وہ ہٹا دیا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کے گھر والوں کو واپس کر دیا اور ان سے دوگنا ان کو دیا، اور یہ رحمتم من عندنا، یہ فائدہ تھا ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کے لیے، غلامی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے عبد جو ہے غلام کو بولتے ہیں۔ اب ہم اکثر بڑا عبادت گزار ہے بولے تو ہم سمجھتے نمازی پرہیزگار ہے، بس اس حد تک لیتے ہیں، یعنی ٹوٹل غلامی کرنا، پورا قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہے عبادت۔ تو اب یہاں بات آ رہی ہے وہ ذکریٰ للعابدین۔ اب یہ جو واقعات سنا رہے ہیں کیا کے لیے؟ یہ جو ہمارے غلام ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو تم صبر کرو، شکر کرو، جب میں دوں گا تو شکر کرو، جب میں لوں گا تو صبر کرو، مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ یہ اس میں نصیحت ہے، اس میں جو ہے نصیحت آ رہی ہے میرے بندوں کے لیے۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل، اور پھر اسماعیل علیہ السلام ان کو آزمایا گیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیٹ گئے آپ ابراہیم علیہ السلام کو، خیر بچا لیے گئے۔ ادریس علیہ السلام بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے پہلے آپ آئے تھے، ان کے زیادہ واقعات ملتے نہیں۔ اور ذل کفل، بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ گوتم بدھ کے بارے میں ہے، یعنی کپیل جو کفل جو ہے، یہ فے اور کاف کا جو فرق ہے، بعض علماء کا ایسا کیا ہے کہ کل من الصابرین، اور یہ پورے صبر کرنے والوں میں، جب ہم دیتے تھے تو شکر کرتے تھے، جب ہم لیتے تھے تو صبر کرتے تھے۔ اگر ہم اپنی حالات کا جائزہ لیں تو ہم شکر کی کیفیت میں صبر کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہوتا یہ کہ وہ گھر میں بیوی بول رہی اجاڑ، ایک فٹی گاڑی ہے وہ 1970 کی، بولے وہاں بازو دیکھو 3 گاڑیاں لے لی ان لوگ، یہ شکر نہیں ہے،
یعنی جہاں شکر کی کیفیت ہے وہاں صبر کر رہے ہیں آپ. جیسا بائبل کا ایک سینٹنس، ایک واقعہ ملتا جو اکثر کوٹ کیا جاتا کہ کوئی صاحب کو جوتوں کی ضرورت تھی. آئی واز اسٹرگلنگ فار شوز بٹ آئی میٹ اے مین وداؤٹ لیگس. تو میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے. تو میں تو جوتوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کر رہا تھا کہ میرے کو جوتے تک نصیب نہیں ہے. تو اگر ہم شکر ادا کرتے بیٹھے تو نہیں کر سکتے شکر ہم اللہ تعالیٰ کا. سر سے لے کے پیر تک سوچتے بیٹھے آپ نہیں کر سکتے شکر. آپ ناممکن ہے آپ شکر کا. پہلے تو آپ سمجھتے نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہارٹ بیٹ چل رہا، بلڈ فلو ہو رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ڈائجیشن چل رہا، بات آ رہی ہے، بول رہا ہوں میں، کانسنٹریٹ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، آٹومیٹیکلی نکلتے چلے. کون کر رہا ہے یہ سب؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کروا رہے ہیں. تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ پورے جو ہے صبر کرنے والوں میں تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اپنے فائدے میں شامل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ یہ صالحین میں سے تھے، نیک تھے. اب انشاءاللہ صالح کا لفظ آگے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا گیا، وہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں یہی سمجھیے کہ صالح کا مطلب نیک، نیکی کرنے والا. ہمارے لیے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور پھر یہ مچھلی والے کا ذکر کیجئے. مچھلی والے کون ہیں؟ یہ یونس علیہ السلام ہے. تو یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ جو ہے غصے میں چلے گئے، اپنی قوم ان کی تبلیغ کی بات نہیں مانی تو وہ قوم سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کرے تھے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا ہجرت کے لیے. یونس علیہ السلام جو چلے گئے تھے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے چلے، غصے میں آ کے چلے گئے کہ میری قوم نہیں سن رہی. تو اس سے ایک بات سب ثابت ہوتی کہ غصے میں آ کے تبلیغ نہیں چھوڑنا چاہیے. کبھی غصے میں آ کے تبلیغ نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی کی بات اگر بری لگے تو برداشت کر لینا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ یونس علیہ السلام اپنی حد تک یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا. اور پھر جو اندھیروں میں، یہ پلورل ڈیول بھی نہیں ہے، پلورل ہے، یعنی دو سے زیادہ اندھیرے، تو تین یا تین سے زیادہ. کتنے اندھیرے تھے ایک مچھلی کے پیٹ کا؟ میں واقعہ سناتا ہوں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا وقت. تو وہاں جو ہے انہوں نے پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، اور انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ناانصافی کرنے والوں میں سے تھا. یہ ایڈمٹ کرے، یہ پکارے. تو اس کے بارے میں روایت آئی ہے کہ یہاں بھی دعا کے لیے کہ دعا مانگنے سے پہلے یہ دعا کر کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ درس میں ایسے چیزیں لے لینا چاہیے. ہم کو تو ضرورت پڑتی تھی بیماری سے، ہر چیز کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ہے پڑھ کے جو ہے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، تو آپ نے قوم کو عذاب سے ڈرایا. قوم بالکل جو ہے آپ کو پرواہی نہیں کی، تو آپ غصے میں آ کے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو عذاب کا جو وعدہ تھا وہ عذاب آ گیا. یہ ایک ایکسیپشن ہے. تو عذاب دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، پوری قوم ایمان لائی. تو وہاں یہ بتانا تھا کہ بغیر پیغمبر کے بھی ہم لوگوں کو ایمان لانے لگوا سکتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ نبی اور رسول آئے تو ہی لوگ ہمارے پہ ایمان لائیں گے. ہم بغیر نبی اور رسول کے بھی قوموں کو جو ہے ایمان لانے لگوا سکتے ہیں. دیکھیے مثال لے لیجئے اس بات کی حقیقت کی. 35,000 Americans are accepting Islam annually. ڈسکوری چینل کی نیوز ہے، یہ کوئی ایسا سنی سنائی بات نہیں ہے، میرے پاس ریکارڈڈ بھی ہے غالباً. 35,000 Americans. کون سا نبی گیا ہے وہاں؟ کون آپ لے کے گئے؟ تمام چیزیں. یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تو دیکھے بھلے یہ کیا قوم ہے آخر، کیوں کر رہی ہے ایسا. قرآن نکالے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے اور سمجھے. ہمارے ویسا قرآن نہیں پڑھے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا قرآن پڑھے، پڑھ کے ایمان لا لیا. انگریزی میں قرآن پڑھے. اب قرآن پڑھنے کے بعد پھر عربی تجوید ان کی ہم سے بہتر ہے. ہم خالی تجوید میں رہ گئے، قرآن سمجھے. اور ہر ایک کو ناز ہے کہ ہم قرآن. صبح ایک صاحب بولے صاحب میں
قرآن ایک رکو دو رکو پڑھے تک گھر سے نکلتا ہی نہیں بولے. عربی میں پڑھ لیتے, سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں کیا ہے بولے. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اب یونس علیہ السلام تو چلے گئے, عذاب آیا, عذاب دیکھ کے وہ ایمان لائے, تو بغیر پیغمبر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی, تو پوری قوم ایمان لا لی, پریکٹیکلی پوری قوم ایمان لائی. اب یونس علیہ السلام جو نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے, وہ کشتی کا لوڈ بڑھ گیا. وہ کشتی والے بولے بھائی, وہ 2-3 روایتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ لاجیکلی یہ دکھتا ہے کہ لوڈ بڑھ گیا ہے, کسی ایک کو تو کشتی کے باہر پھینکنا پڑے گا. تو خورا ڈالا گیا, لاٹری ڈالی گئی. وہ جب بھی لاٹری ڈالتے یونس علیہ السلام کے نام پہ آتی ہے. تو خیر یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا پانی میں, تو ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا. اب وہ زمانے میں کون سی مچھلی تھی لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا, اتنی بڑی مچھلی کہاں سے آئیں گی. آج آپ کو معلوم ہے کہ ڈالفن ہے, ویل ہے, شارکس ہیں, بڑے بڑے مچھلیاں ہیں جس میں اطمینان سے آدمی چلے جا سکتا ہے. مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو جب مچھلی نگلی تو یہ اندھیروں میں 3 اندھیرے تھے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کے سمندر کا اندھیرا تھا, اور رات کا اندھیرا تھا. 3 اندھیروں میں آپ نے جو ہے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, بے شک میں ہی ناانصاف تھا جو قوم کو چھوڑ کے نکل گیا, آپ کے احکامات کے خلاف کوئی میں نے کام کیا, ناانصافی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ, تو اللہ تعالیٰ نے ریسپونڈ کیا, دعا قبول کی. تو یہاں پھر بات معلوم ہو رہی ہے. ایوب علیہ السلام کی دعا وہ مانگنا چاہیے, قبولیت ہے اس میں. یونس علیہ السلام کی دعا یہ مانگنا چاہیے, اس میں قبولیت ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور جو یہ تکلیف میں تھے اس سے ان کو نجات دلائی. یونس علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اس طریقے سے ہم مومنین کو نجات دلاتے ہیں. تو پھر ہم بھی تو مومنین کا دعویٰ کرتے ہیں نا, ایمان لانے والوں کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے ایسی بات؟ تو یہ ہے کہ اگر ہم ٹٹولیں تو دل کی وہ کیفیت نہیں ہے ہماری. جیسے یہ لوگوں کی کیفیت تھی, پچھتاوا تھا ان کے دل میں, ویسا پچھتاوا بھی نہیں ہے, بلکہ ہم تو سمجھتے کہ بھئی صبح سے 2 نمازیں ہو گئی, ہزاروں سے لاکھوں سے بہتر ہے, اس قسم کی کیفیت ہے ہماری. لیکن ایک قرآن کا رول بنا ہوا ہے. یہ رول پہ دیکھیے, جیسا 33% پاس مارکس ہے, آپ کتنے بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے, آپ پیپر خراب کرے ہوں گے, شاید ٹھیک نہیں ہوں گی, سب ہوں گی, وہ ایگزامنر کچھ بھی نہیں دیکھتا. آپ اتنے لیے ہیں تو پھر آپ سکسیسفل کینڈیڈیٹ میں ڈکلیئر کیے جاتے, نہیں تو نہیں. تو اس طریقے سے ایک منیمم سٹینڈرڈ قرآن اور حدیث کا ہے کہ بھئی اس پہ عمل کریں گے تو جو ہے کامیابی ہوں گی. تو اس طریقے سے مومنین کو نجات دیتے ہیں. وہ زکریا اذا نادا ربہ, اور جب زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجئے, جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا, ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, کہ اے میرے پالنے والے مالک مجھ کو اکیلا مت چھوڑیے, حالانکہ آپ بہترین وارثوں میں سے ہیں. آپ وارث کون ہوتا؟ میں مرنے کے بعد جس کے پاس پوری چیزیں چلے جاتی, وہ وارث ہوتا جس کے پاس چیزیں لوٹا دی جاتی ہیں. تو ہم جب ختم ہو جائیں گے تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ بہترین وارث ہیں سب کے. لیکن یہاں زکریا علیہ السلام کی فکر کیا تھی کہ بھئی ان کے 5-6 فلیٹس اور 6-7 گاڑیاں نہیں تھے, ان کو دین کی وراثت کا سوال تھا پیدا, کہ بھئی یہ بنی اسرائیل سے جو ہے چلے آ رہا ہے سلسلہ, یعقوب علیہ السلام سے, اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ چلے آ رہا ہے. اب یہاں بیوی بانجھ ہے ان کی, اور ان کی عمر ہو گئی ہے, اور ان کا سلسلہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے. فاستجبنا لہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی. اور معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جو ان کی جو دعا تھی زکریا علیہ السلام کی, ہم سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں, سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں. وہ نکال کے جو ہمارے پاس بعض کپلز کو اولاد نہیں ہوتی, ان کو بولنا کہ بھئی یہ دعائیں پڑھ کے دیکھو. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں, اور جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی, بیرن تھی, ان کو جو ہے اولاد ہوئی تھی, پڑھ کے دیکھو. وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ, اور ہم نے ان کی دعا قبول کی, اور ان کو یحییٰ علیہ السلام ہم نے عطا کیا بغیر حالات کے. وہاب حالات ہی نہیں تھے ان کے, انہوں بوڑھے تھے, انہوں بانجھ تھے, ویسے حالات میں جو ہے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. کیسا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ,
اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کی. یہاں سے عمل صالح سمجھنے کی کوشش کی. بیوی میں بچے جننے کی صلاحیت نہیں تھی. شی واز ڈیفیکٹو. یہ کمی تھی. اس کمی کو پورا کرنا اصلاح کرنا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ ہم میں نیکیوں کی کمی ہے، برائیاں بہت ہے. وہ برائیوں کو مٹا کے نیکیاں لانا اپنے زندگی میں، وہ عمل صالح ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ بے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اپنی مرضی سے عمل کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اب جیسا ایک صاحب جو ہے کوئی ایک اسکول آف تھاٹ کے میرے سے بات ہو رہی تھی تو بولے صاحب میں آپ سے بہترین بات کروں یہی میری صلاۃ ہے. نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ یہ نہیں ہے. ابھی ہم جو پڑھے نماز اس طریقے کی صلاۃ. تو اپنے سے یہ چیزیں گڑھ لینا. زکوٰۃ کے بارے میں کوئی صاحب بول دے صاحب دنیا بھر کے ٹیکسز دیتے ہیں. بولے بھائی گاڑی کا ٹیکس دیتے، گھر کا ٹیکس دیتے، وہ انکم ٹیکس دیتے، پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا بھائی اگر آپ کے غریب مسلمانوں کی گورنمنٹ کیئر کر کے ان کو اونچے لیول پہ لا رہی ہے تو بات سمجھ میں آتی. ان کو تو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھ رہا. تو ذمہ داری تو آپ کی ہے زکوٰۃ دینے کی. تو آپ اپنی عقل مت لڑائیے تو قرآن اور حدیث میں. تو عمل صالح کیا ہوا؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے. جیسا زکریا علیہ السلام کی بیوی ٹھیک نہیں تھی، ان کو ٹھیک کیا گیا. ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے. قرآن پہ جو ہے ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ تمام جو نبیوں کے واقعات آ رہے ہیں وہ نیکی میں تیزی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا. اور وہ جو ہے ہم کو رغبت سے پکارتے تھے اور خوف سے پکارتے. رغبت کیا ہے؟ ایک انکلینیشن، ایک لگاؤ، ایک محبت، ایک دل میں ایک کیفیت کہ یا اللہ بس آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا. ایک رغبت آپ سے لگاؤ ہے کہ معلوم ہے آپ کو، اندر سے معلوم ہے کہ آپ دینا چاہے تو ملیں گے. بس یہ رغبت ہے، میرا لگاؤ ہے، میرا انکلینیشن ہے اس طرف. اور پھر رہب کہ بھئی یہ خوف کے نہ قبول کریں تو کیا بگاڑ لیتے آپ اللہ. اگر آپ کی دعا قبول نہ کریں، آپ یونس علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں، نہیں ہو رہی قبول دعا. اب آپ دیکھیں گے دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی آگے. تو اس وقت آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ تو ایک خوف بھی ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا کہ اگر قبول نہ کریں تو جو ہے کیسی کیفیت ہوگی. اور پھر وہ کانوا لنا خاشعین. اور وہ ہمارے سامنے ہمبل تھے، جھکے ہوئے تھے، انکساری تھی ان کی طبیعت. دیکھیے ہماری نماز میں بھی ہم جس طریقے سے کھڑے رہتے، اب کوئی دیکھا تو بولتے ہیں انہوں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں. تو خشوع جس کو بولتے ہیں، ہیوملٹی، انکساری، کھڑے رہنے میں بھی معلوم ہونا ہے کہ کسی کے سامنے ڈر کے کھڑا ہوا ہے. دعا مانگ رہا تو کسی سے جو ہے ڈر کے دعا مانگ رہا، نہیں معلوم قبول ہوتی یا قبول نہیں ہوتی. لگاؤ ہے. مگر واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. اور وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی بی بی مریم. دیکھیے حسن ایک ہے سین نون حسن ہے جس سے حسین بولتے ہیں آپ. ایک ہے سوات نون حسن ہے جس میں بچانے کے معنی، جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو یہاں سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی. اور ایک حدیث میں بات آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح وغیرہ جو بھی تھی وہ بی بی مریم کے منہ کے ذریعے پھونکی گئی تھی. اب یہاں روحنا جو ہے دوسری جگہ میں سمجھتا ہوں سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. اور من جو آیا ہے ذریعے، یعنی ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بی بی مریم کو جو ہے یہ کن کا حکم جو ہے ہم نے ان میں پھونکا. اب یہ بھی بڑا سیکریفائس تھا. بھائی کون مانتا تھا بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے؟ حالات کے لحاظ سے کون مانیں گا تھا؟ آپ کے کیریکٹر پہ شبہ ہو گیا لوگوں کو. نعوذ باللہ وہ یوسف نجار اور جوزف دی کارپینٹر کے ساتھ جو ہے ملا دیے، ایسے تہمتیں لگا دیا آپ کے اوپر. پھر بعض تو اتنے بھٹکے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو باپ بنا دیا، فادر سن اینڈ دی ہولی گوسٹ وغیرہ اس طریقے باتیں کریں. معجزہ تھا. لیکن یہ تمام بدنامی سہنا کس کا کام تھا؟ بی بی مریم یہ بدنامی سہی تھی.
جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے تو قوم والے یہی بولے یہ کیا کیا تم نے، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے شک کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی سیکریفائس کی، قربانی کی کہ اپنے پہ تہمت لگانے کے لیے آپ تیار ہو گئے. تو ان کی تعریف ہو رہی، جنت کی بشارت ان کو آ گئی ہے. اور پھر اب یہاں آپ دیکھیے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اس سے پہلے میں تفصیل میں سورہ مریم میں غالباً بول چکا ہوں کہ اس وقت ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور کلوننگ کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنا کہ آرڈنری انسان جب یہ چیز کر سکتا ہے، بغیر مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے بچہ جب پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کو پیدا کیا، کیا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ بھی جو ہے وہ زمانے میں معجزہ تھا. آج تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور کلوننگ تو بالکل عام چیز ہے. کوئی بھی تھوڑی بہت جو سائنس سمجھتا ہے یا چیزوں کو جو ہے سمجھ سکتا ہے. وہ جالنا وابناہا آیتن للعالمین، اور ہم نے ان کو، بی بی مریم کو اور ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو سارے دنیا کے لیے جو ہے نشانی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ بنا دیا ان سب کے لیے. ان ھذا امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہارے نبیوں کی جو امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، سب کا پیغام ایک ہی تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اسلام دین تھا. فرقے تو خیر بہت دور کی بات ہے، دین صرف اسلام تھا اور کوئی دین نہیں تھا. کلو الینا راجعون، اور یہ پورے ہماری طرف پلٹ کے آئیں گے. یہ پورے نبی وغیرہ جو ہے اپنا اپنا سب کام کر چکے ہیں، یہ پورے ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں گے. امت و انا ربکم و عابدونی، اور میں تم سب کا جو ہے پالنے والا ہوں، تو پھر میری ہی غلامی کرو. یہ نبیوں اور رسولوں کی بات آ رہی ہے کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، تو بس میری ہی غلامی کرو اور کسی کی غلامی کا سوال نہیں کرو. تو جب نبیوں کو غلامی کا حکم آ گیا ہے تو پھر ہم کسی اور کی غلامی کیسا کریں گے؟ وَتَخَطَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، ان کی امت میں جو لوگ آئے، وہ لوگ فرقے بن کے اپنی امت کو، یہ اپنے تمام احکامات کو کاٹ دیے، فرقے بنا لیے، آپس میں جو ہے بانٹ لیے. کسی کے پاس کوئی عقیدہ آ گیا، کسی کے پاس کوئی عقیدہ آ گیا، اس طریقے سے جو ہے تمام تباہ ہو گیا. اب ہمارے پاس دیکھیے، ایک صاحب لائے تھے مجھے وہ 73 فرقاز آف اسلام. صاحب اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے کیا؟ میں بولا اردو پھاڑ کے پھینکیا، انگریزی میں کیا ترجمہ کریں؟ شرم کی بات ہے. دوسروں کو ہم جو ہے ادھر بلانے کے بجائے ہم خود جو ہے 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس کو آپ کو انگریزی میں ترجمہ چاہیے، آپ لوگوں کو بتانے کے کیا اچھا تقسیم کر لیے ہم. تو دین تو ایک ہی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا دین ہے؟ وہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی اطاعت کرو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس دیٹ از دا کریکٹ دین. موسٹ کا بھی وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریکٹ دین ہے. اس سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو آپ قرآن اور حدیث کے خلاف چلے جائیں گے، آپ پورا قرآن ٹٹول لیجئے. اچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ کلو الینا راجعون، یہ تمام فرقے جو بن گئے ہیں یہ تمام ہماری طرف پلٹائے جائیں گے، وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو عمل صالح کرے، جیسا ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ پھر اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، قیامت کے بعد حساب کتاب پہ، تقدیر پہ، یہ تمام چیزوں پہ جو ایمان لائے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِمْ، تو ان کی کوشش کو انکار نہیں کیا جائے گا، ناقدری نہیں کی جائے گی. جو ایمان لا کے عمل صالح کریں گے ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اب اللہ کے فضل سے ظہر کی نماز کے لیے لوگ آئے، اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اجر نہیں ہے؟ بعض روایتوں میں تو یہ بات آئی ہے کہ ان کے گناہ پچھلے معاف کر دیے اللہ تعالیٰ. اب آتھینٹسٹی آف دی حدیث دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ تک یہاں تک کیا آیا کہ ایک آدمی جھانک کے گیا، بولا کہ بھئی اللہ کا ذکر چل رہا ہے، تو وہ بھی وہ محفل میں شامل ہو گیا. آپ سوچ کے کتنے لوگ ہیں اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہوئے، کس کو فرصت ہے صاحب؟ بہترین سیریل آ رہے ہیں، وہ دیکھ چھوڑ دے کے جو ہے. وہ ایک صاحب سے بولے تو نہیں صاحب وہ میچ ایسے انٹرسٹنگ سٹیج میں تھا، لاسٹ اوور 3 گولے اور ایسا تھا وہ، تو یہاں بھی لاسٹ اوور چل رہا ہمارا، کبھی بھی نکال لے سکتے. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں بات سمجھائی جا رہی کہ ایسے لوگوں کی کوشش کی جو ہے ناقدری نہیں ہوگی، ان کا انکار نہیں ہے. وہ انا لہو کاتبون، اور ہم لکھنے والوں میں ہیں.
یہ تمام چیزیں جو ہے ہم لکھتے جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس. وی آر دا ریکارڈرز. آج کی زبان میں آپ لکھنے والے بھی نہیں بولیں گے. وی آر دا ریکارڈرز. بھائی نہیں معلوم ٹی وی کیمراز ہیں, آڈیو ٹیپس ہیں, کیا کیا کیسا کیسا ریکارڈ ہوتا نہیں معلوم. ہم ریکارڈ کرتے ہیں. وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. اور جو جس گاؤں کو, جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے, تباہ کیا ہے, ان کے لیے حرام ہے, یعنی ناممکن ہے ان کے لیے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے. جیسا سمود اور ہود علیہ السلام کی قوم وغیرہ جو ہے, فرعون کی قوم, یہ واپس نہیں آ سکیں گے. کب تک واپس نہیں آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں یا ان کو فتح دی جائے اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے اتریں. اب یہ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ آثار قیامت میں ہے. اور سورہ انبیاء کی جو ہے سورہ اس میں پڑھ چکے ہیں ہم. یہ سورہ کہف میں جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایسی قومیں تھیں جو ارمینیا ماؤنٹنز, آذربائیجان وغیرہ کے علاقے میں رہتی تھیں, اور وہاں ذوالقرنین نے دیوار اٹھا دی تھی ان کو. وہ دوسرے قوموں کو آ کے جو ہے ستایا کرتے تھے ان کو روکنے کے لیے. تو یہ قیامت سے پہلے. اب یہاں اس میں کئی لوگوں کا ایک ڈیفینیٹ کوئی گیس نہیں ہے. بعض بولتے ہیں کہ یہ منگولین ریسز تھے, بعض بولتے ہیں کہ بھئی یہ رشینز منگولینز تھے, امریکنز رشینز تھے, چائنیز جاپنیز ہیں, اس طریقے کی بات آتی. اب آج کل اگر حالات دیکھیں وہ قومیں وہاں سے نکلی اور نکل کے پھیل گئی, ملٹیپلائی ہوئی نا بھائی. اب حیدرآباد کا پاپولیشن, اب بولتے ہیں نا بھائی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے واسطے ڈیزائن کری ہوئی سٹی ہے, موریاں وغیرہ جو ہیں. اب اس وقت 60 لاکھ 70 لاکھ کا پاپولیشن ہو گیا. یہ مسجد اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اتنے لوگوں میں بھر جا سکتی تھی, بھر جاتی تھی مسجد. اب اتنی بڑی مسجد جو ہے جمعہ کے دن بس نہیں ہو رہی, تو پاپولیشن بڑھتے چلے جا رہا ہے. تو اب یہ یاجوج اور ماجوج جو چھوٹی موٹی قوم تھی, یہ تو معلوم ہے کہ یہ قومیں تھی, کوئی 2 آدمی نہیں تھے, یہ قومیں تھی. یہ پھیل گئے تو بولے بھائی یہ یورپین قومیں ہیں, یورپین قومیں امریکہ کینیڈا وغیرہ میں جا کے بس گئی ہیں. تو آج کے حالات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکن یورپین قومیں ہیں. اب اس وقت ساری دنیا پہ یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں. اب یہ فتحت کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں. یہ مجہول, فعل مجہول بولتے ہیں, پیسو وائس ہے. یعنی وکٹری دلائی جائے گی ان کو یا کھول دیے جائیں گے, دونوں معنی آتے. فتح کے معنی وکٹری کے بھی آتے, کھولنے کے بھی آتے. اور ہدب کے معنی اونچی جگہ کے آتے. ینسلون کے معنی تیزی سے نیچے گرنا, جیسا نسل ہے ہماری. بھئی میرے دادا پردادا تھے, وہ ایسے والد وغیرہ, ہمارے بچے, یہ نسل نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب آج کے حالات اگر دیکھیں, مجھ سے انٹرپریٹیشن پوچھے, اللہ معاف کرے, مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قومیں ہوائی جہازوں سے ہر اونچی جگہ سے نیچے اتریں گی. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا دنیا. اور آثار قیامت میں ایک حدیث میں رومنز کے بارے میں, کرسچنز کے بارے میں نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے. نازل اوپر سے نیچے ہوتے. اس زمانے میں بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی, تو انٹرپریٹیشنز کچھ الگ ہی ہوئے. تو اب بولے بھائی وہ پہاڑوں پہ سے پھسل کے آئیں گے, کتنی دور پھسلیں گے, پورا زخمی ہو جائیں گے نا, پہاڑوں پہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. تو ہدب کے معنی اونچے مقام کے ہے, اور نسل کے معنی جو ہے تیزی سے نیچے اترنا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قوم جیسا عراق ہے, عراق میں امریکن آرمیز کیسا داخل ہوئے, افغانستان میں امریکن آرمیز کیسا داخل ہوئے. یہ اونچے مقامات سے ہوائی جہازوں سے, پیراشوٹ سے جو ہے نیچے تیزی سے اترے. تو ہو سکتا ہے یہ آثار قیامت ہے اور ہم سو رہے ہیں اس وقت کہ یہ بات ہو رہی ہے. پھر ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دجال کا قتل ان کے ہاتھ سے ہوگا. جو امام مہدی بھی جب آئیں گے اسی پیریڈ میں, امام مہدی پہلے آ چکے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے کہ امت محمدی میں سے ہیں آپ. پھر عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں گے تو یہ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہوں گی یہ بیمار پڑے گی. یعنی کنٹیجیس بیماری جیسا ایڈز ہے آج کل, یا ایک وائرل فیور چل رہا, کئی لوگ انوالوڈ ہو گئے, تو بددعا کریں گے تو یہ ایک بیماری پھیلے گی اور پورے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم مر جائے گی اور پوری زمین پہ جو ہے بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کرین کے شکل کے پرندے بھیجے گا
تو وہ اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینکیں گے، اس کے بعد میں بارش ہوگی تو یہ تمام جو ہے بدبو زمین سے جو ہے پاک ہوگی. تو یہ ڈسکرپشنز آپ کو حدیث وغیرہ میں ملتے ہیں. تو اب اس کا جو کنونشنل انٹرپریٹیشن ہے اس انٹرپریٹیشن میں آپ یہی بولیں گے کہ بھئی جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے پھسل کے آئیں گے. تو اب آج کل کے حالات میں جو ہے بات ایسا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بالکل ایڈوانس قومیں ہیں جو ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہیں. اور ایک بات ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، بولے قیامت میں ہر 1000 آدمی میں سے 999 کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. ظاہر ہے صحابہ سن کے پریشان ہو گئے، ہم لوگ ایزی لیتے ہوئے پریشان ہو گئے صاحب. تو بولے نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ 999 پورے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، اور یہ ایک جو ہوگے وہ یعنی جو رسولوں پہ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے ہوں گے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ایسی قومیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتی. اس وقت کون سی قومیں ہیں جو نہیں مانتی؟ امریکنز ہے، رشینز ہے، یورپینز ہے. نہیں، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ گاڈ بولتے. دے ہیو رولڈ آؤٹ گاڈ فرام دیئر لائف ٹوٹلی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہاں ہے بتاؤ بولتے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ سے پوچھو. اب خیر کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو یہاں جو ہے یہ بات سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آثار قیامت شروع ہو گئے ہیں. اور ایک جو اثر ہے وہ ایزل بہاری فجیرت، وہ ایزل بہاری سجیرت، جو سمندر ابل پڑیں گے، اوور فلو ہوں گے، تو آپ کے گلوبل وارمنگ سے جو ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہو رہا ہے تو کئی سمندروں کے لیولز بھی وہ ہو گئے. جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے قرآن، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکچوریز بن گئے ہیں. پہلے گولکنڈے میں ہرن ملتے تھے، بنجارا ہل میں بور بچے پھرتے رہتے تھے. یہی مشکل سے 10 کلومیٹر بھی نہیں ہے. تو اب یہ پورے سیکلوڈ ہو گئے، ان کے جو ہے پورے وہ بنا دیے ہیں، جو وحشی جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. ہم انتظار میں ہیں. تو اس وقت تو ہم کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانی ہے قیامت کی، اس کے بعد میں ایک چلے آئیں گے نشانیاں. تو یہ آخرت کے نشانیوں میں ہوں گی. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور جب جو ہے حق کا جو وعدہ، سچا وعدہ ہے قیامت کا، وہ پورا ہوگا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ جو کفر کرتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. آنکھیں کب پھٹتی کہ آپ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھی. بھائی مومن کو تو معلوم ہے یہ ہونے والا ہے، وعدہ ہے قیامت کا آئے گا، تو اس وقت جو کفر کرتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ جائیں گی، پریشانی میں پھٹی. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم جو ہے اس قیامت سے تو بالکل غفلت میں رہے. وی ور ہیڈ لیس، اس کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. کوئی بولتا تو بھی بولتے تھے لائٹ لو میاں کیا لگا ہے. ایسا ہمارا حال تھا. بل کننا ظالمین، حقیقت یہ ہے کہ ہم ناانصافوں میں سے تھے، ہم نے اپنے آپ سے ناانصافی کی. اب یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے مت ہو. تم لوگ جو قرآن سن رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن والے اپنے آپ کو بولتے ہیں، تم ان لوگوں میں سے مت ہو. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تم اللہ کے سوائے جن چیز کی جو ہے تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تم بھی اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو، وہ سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گی. انتم لہا واردون، تم وہاں پہنچائے جاؤ گے. لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ الہا ہوتے تو پھر یہ دوزخ میں نہیں ڈالے جاتے، دوزخ میں نہیں پہنچائے جاتے. یہ دوزخ تک کیسا پہنچائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ الہا نہیں ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ بعض لوگ سوال کرتے صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے ورشپ ہوتی ہے، بعض بزرگان دین کی بھی ورشپ ہوتی ہے جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا ہے. ان کی غلطی نہیں ہے. دیکھیے میں اکثر یہ بھی موقع لے کے پھر بول رہا ہوں، وہ شروع میں لوگ آ کے ختم ہوتے ہاتھا ملاتے تھے بڑی عزت سے، تو میں روکتے رہا ہوں اس لیے کہ یہی کیفیت ہے جو انسان میں انا پیدا کرتی. آدمی کے سامنے پیروں پہ سجدے میں گرا ہوا ہے، پیراں دے کے بیٹھے میں جو آنکھوں سے دیکھا ہوں میں وہ بات بول رہا ہوں. ہاں
تو مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ پیپل ٹو ورشپ یو، نعوذ باللہ، اللہ کا مقام آپ اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ بٹھا دیے. تو نہ صرف وہ لوگ جو ایسی پرستش کرتے تھے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، بلکہ جو پرستش کرواتے تھے وہ بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اب فرض کیجئے کوئی نہیں بولا ہے صاحب، ان کے بعد میں لوگ کر لے رہے ہیں تو ان کی غلطی نہیں ہے، وہ بھائی ان کے تعلیمات میں کہیں نہیں ملی بات ایسی، اور بعد میں لوگ کر لیے ہیں تو ان کی غلطی نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایسا چاہتے ہیں، جیسا میں آپ کو ایک مثال دیا تھا، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے، جمعے کا دن تھا، اذان ہوئی تو یہ دیکھے یہ صاحب اٹھتے ہی نہیں، بزرگ نما آدمی، اپنا وہ پورا میک اپ ہے، اللہ معاف کرے، تو دیکھے کہ اٹھتے ہی نہیں. اذان ہوئی، جا کے جمعے کی نماز پڑھ کے آئے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئے بات بولے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے نہیں گئے؟ تو بولے میاں ہماری تو ہر سانس عبادت ہے، ہم کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے. تو پھر یہ بات جو ہے بالکل غیر مسنون ہوگی، اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہو گئی ہے. تو ایسے لوگ جو پرستش کرواتے تھے، اپنی پوجا کرواتے تھے وہ، اور آپ کو دوسری قوموں میں بھی ایسے بہت سے ملیں گے، آپ کو بہت سے ملیں گے. وَكُلِّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ پورے اس میں رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں چیخ پکار ہوگی، آگ کی آواز بھی ہوگی، اتنی آواز ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو سن بھی نہیں سکیں گے. آپ کوئی لوہار کے پاس کہیں چلے جائے جہاں فائر چل رہا ہے، انہیں میلٹ کر رہا ہے، ایک ایسی آواز چیخا مار مار کے بات کرنا پڑتا ہے. ایک تو آگ کی خود آواز ہوتی ہے، آگ کی خود آواز ہوتی ہے، پھر وہاں جو دوزخ کی تکلیف سے خالی مسکرا کے تکلیف جھیل لیں گے، ہنستے ہوئے تکلیف جھیلیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے. تو اب اتنا پکارا ہوگا کہ کوئی جو ہے کسی کو نہیں سن سکے گا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارے طرف سے اچھائی گئی ہے، یعنی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، یہ لوگ اولئک انہا مبدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ان سے جو ہے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو ان میں شامل کر. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم جو ہے اس قیامت سے تو بالکل غفلت میں رہے، وی ور ہیڈلیس، اس کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے تھے. کوئی بولتا تو بھی بولتے تھے لائٹ لو میاں کیا لگا ہے، ایسا ہمارا حال تھا. بل کننا ظالمین، حقیقت یہ ہے کہ ہم ناانصافوں میں سے تھے، ہم نے اپنے آپ سے ناانصافی کی. اب یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے مت ہو. تم لوگ جو قرآن سن رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن والے اپنے آپ کو بولتے ہیں، تم ان لوگوں میں سے مت ہو. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تم اللہ کے سوائے جن چیز کی جو ہے تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، غلامی کرتے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تم بھی اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو، وہ سب جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون، تم وہاں پہنچائے جاؤ گے. لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ الہا ہوتے تو پھر یہ دوزخ میں نہیں ڈالے جاتے، دوزخ میں نہیں پہنچائے جاتے. یہ دوزخ تک کیسا پہنچایا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ الہا نہیں ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ بعض لوگ سوال کرتے صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے ورشپ ہوتی ہے، بعض بزرگان دین کی بھی ورشپ ہوتی ہے جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا ہے، وہ ان کی غلطی نہیں ہے. دیکھیے میں اکثر یہ بھی موقع لے کے پھر بول رہا ہوں، وہ شروع میں لوگ آ کے ختم ہوتے ہاتھا ملاتے تھے بڑی عزت سے، تو میں روکتے رہا ہوں اس لیے کہ یہی کیفیت ہے جو انسان میں انا پیدا کرتی. آدمی کے سامنے پیروں پہ سجدے میں گرا ہوا ہے، پیراں دے کے بیٹھے میں جو آنکھوں سے دیکھا ہوں میں وہ بات بول رہا ہوں. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ پیپل ٹو ورشپ یو، نعوذ باللہ، اللہ کا مقام آپ اپنے آپ کو اللہ کے مقام پہ بٹھا دیے. تو نہ صرف وہ لوگ جو ایسی پرستش کرتے تھے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، بلکہ جو پرستش کرواتے تھے وہ بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اب فرض کیجئے کوئی نہیں بولا ہے صاحب، ان کے بعد میں لوگ کر لے رہے ہیں تو ان کی غلطی نہیں ہے، وہ بھائی ان کے تعلیمات میں کہیں نہیں ملی بات ایسی، اور بعد میں لوگ کر لیے ہیں تو ان کی غلطی نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایسا چاہتے ہیں، جیسا میں آپ کو ایک مثال دیا تھا، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے، جمعے کا دن تھا، اذان ہوئی
تو یہ دیکھے دیکھے یہ صاحب اٹھتے ہی نہیں, بزرگ نما آدمی, اپنا وہ پورا میک اپ ہے, اللہ معاف کرے, تو دیکھے کہ اٹھتے ہی نہیں. اذان ہوئی, جا کے جمعے کی نماز پڑھ کے آئے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. تو آئے بات بولے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے نہیں گئے؟ تو بولے میاں ہماری تو ہر سانس عبادت ہے, ہم کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ بات جو ہے بالکل غیر مسنون ہوگی, اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہو گئی ہے. تو ایسے لوگ جو پرستش کرواتے تھے, اپنی پوجا کرواتے تھے, وہ اور آپ کو دوسری قوموں میں بھی ایسے بہت سے ملیں گے, آپ کو بہت سے ملیں گے. وہ کلی فیہا خالدون, اور وہ پورے اس میں رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, اور وہاں چیخ پکار ہوگی, آگ کی آواز بھی ہوگی, اتنی آواز ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو سن بھی نہیں سکیں گے. آپ کوئی لوہار کے پاس کہیں چلے جائے جہاں فائر چل رہا ہے, انہیں میلٹ کر رہا ہے, ایک ایسی آواز چیخا مار مار کے بات کرنا پڑتا ہے. ایک تو آگ کی خود آواز ہوتی ہے, آگ کی خود آواز ہوتی ہے. پھر وہاں جو دوزخ کی تکلیف سے خالی مسکرا کے تکلیف جھیل لیں گے, ہنستے ہوئے تکلیف جھیلیں گے, چیخیں گے, پکاریں گے, چلائیں گے. تو اب اتنا پکارا ہوگا کہ کوئی جو ہے کسی کو نہیں سن سکے گا. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی, بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارے طرف سے اچھائی گئی ہے, یعنی نبی ہیں, پیغمبر ہیں, فرشتے ہیں, مومن ہیں, مسلم ہیں, یہ لوگ اولئک انہا مبدون, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ان سے جو ہے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسا, اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو ان میں شامل کر, ان کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے یہ چیخ پکار کی. وَهُمْ فِي مَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور وہ جو ان کی نفس چاہے گا وہ ان کو ملے گا. دیکھیے میں ایک جملہ اکثر بولتا ہوں, یاد کر لینے کے قابل, میں تو یاد کر لیا کہ یہاں وہ کرو جو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں تم کو وہ ملے گا جو تم چاہو گے. ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, تو پھر وہاں وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے. تو ریورس کر لو اپنے ایٹیٹیوڈ. یہاں زندگی ایسی کرو کہ بس جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں, تو پھر وہاں تم جو چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کو دے گا, وہ بھی وہی چاہے گا. تو پھر لا یحزنہم الفزع الاکبر, اور اس دن جو ہے اکبر جو ہے سب میں بڑے کو بولتے, سپرلیٹو ڈگری ہے, سب میں بڑی گھبراہٹ سے ان کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوئی. سب میں بڑی گھبراہٹ بول رہے ہیں قیامت کا, اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے یار. قیامت کا سب میں بڑی اکبر, سب میں بڑی گھبراہٹ بول رہے ہیں. اس دن ان کو کوئی غم کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ملائک ان کو ملیں گے, ویلکم کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, یہی تمہارا دن ہے جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آئیے تشریف لائیے, اللہ ہم کو ہمارے متعلقین کو شامل کر دے. کیا مقام ہوگا, دیٹ از سکسیس. اب وہ کوئی صاحب بولے بھائی ہمارے مسلمانوں میں ایک نوبل لوریٹ نہیں ہے, میں بولا ہم نوبل لوریٹ کے واسطے پیدا ہی نہیں کیے گئے, ہم جنت کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری نوبل پرائز جنت ہے. آپ بھول رہے ہیں, آپ اپنا پرائز بھول کے جو ہے بیکار چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ کو اتنی بڑی چیز پرامس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کے لیے محنت کرو. کیا کرواتے وہ خود کرواتے ہو. اب دیکھیے, اب یہ جو ہے پوری سائنس بھری ہوئی ہے اس میں, بڑی زبردست آیت ہے. یہ کون سا دن ہوگا قیامت کا؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یعنی جس دن آسمان لپیٹ دیا جائے گا جیسے لکھنے کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا. دیکھیے اب یہ کاغذ کو میں جو ہے یوں 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 لپیٹ دیا جائے, جانماز کو وہاں سے لے کے لپیٹتے ہوئے وہاں سے اتنی جگہ میں آ گئی جانماز. تو یہ پوری کائنات لپیٹ دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ کما بدانا اول خلق نعیدہ, جس طریقے سے ہم نے خلق کی ابتدا کی تھی, شروع کیا تھا, پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. دس از تھیوری آف آسیلیٹنگ یونیورس. کیا بولتے, میرے کو بولنا طبیعت نہیں چاہ رہی. 1450 برس پہلے سورہ انبیاء کی 1-2 ہفتے پہلے لاسٹ سنڈے بھی دیکھے ہم کہ 30th آیت میں بگ بینگ تھیوری کا ذکر آ گیا, آربٹس کا ذکر آ گیا, ارتھ کویکس کے بچانے کا ذکر آ گیا,
یہ تمام ذکر آ گیا، یہ آسیلیٹنگ یونیورس کا ذکر آ گیا. تو ذرا اس کو جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے یہ کائنات جو ہے ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ، اس کو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکتے کہ بھئی یہ کائنات میں زمین ہے، زمین کے ساتھ اور 8 سیارے ہیں جو سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. سورج ایک ٹپیکل سٹار ہے. یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے سورج کے وجہ سے 200 to 300 بلین سٹارز ہماری گیلیکسی میں ہے جس کا نام ملکی وے ہے. اور ہماری گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ جو ہے 1500 لائٹ ایئر سے لے کے 3 لاکھ لائٹ ایئرس تک، یعنی 1 لائٹ ایئر کتنا ہوتا؟ 1 سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹرز جاتی. 1 گھنٹے میں کتنی جائیں گی، 1 دن میں کتنی جائیں گی، 1 سال میں کتنی جائیں گی؟ تو 3 لاکھ لائٹ ایئرز جو ہے ایک گیلیکسی ہے. تو حساب لگایا گیا ہے کہ ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں. اب یہ گیلیکسیز میں گروپس ہیں، لوکل گروپس ہیں، سپرا گروپس ہیں. تو یہ گروپس آف گیلیکسیز کو آپ ایک ایک دھبا سمجھیے. ایک بیلون ہے، بیلون پہ دھبے ہیں، ایک ایک دھبا کئی 20 40 ہزار گیلیکسیز ایک ایک دھبا ہے سمجھیے. اب آپ بیلون کو پھونکتے چلے جا رہے ہیں تو یہ گیلیکسی دھبے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا آپ بیلون کو پھونک رہے ہیں دھبے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جیسا یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے 15 بلین ایئر سے یونیورس ایکسپینڈ ہوتے چلے جا رہی ہے. تو یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بیلون کو پھونکے 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 ایک سٹیج پہ آ کے بھڑ بول کے جو ہے بیلون پھوٹا. پھوٹ کے بیلون کیا ہوا؟ رول ہو گیا اپنے پہ. کبھی پھونک کے دیکھیے آپ. اس طریقے سے ہم کائنات کو رول کر دیں گے. کیا بولتے ہیں؟ کیا سمجھانا ہے؟ کئی ایکسپیریمنٹ کریے. بیلون کو پھونکے، بڑا بیلون لئیے، پھونکے پھونک کے پھوڑیے، اس کو پھوڑ کے دیکھیے پھوٹے بعد کس طریقے سے رول ہوتا. اس طریقے سے ہم کائنات کو جو ہے رول کر دیں گے تو پوری ایک جگہ آ جائے گی. اچھا، پھر اس کے بعد میں اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ کوئی بھی چیز کی ویلوسٹی جب بڑھتی تو اس کا ماس بڑھتا، مادیت، اور وہ ویلوسٹی کے ڈائریکشن میں شرنک ہوتی. جیسا لائٹ کی ویلوسٹی 3 لاکھ کلومیٹرز ہے. تو اگر کوئی میٹیریل باڈی 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ اگر ٹریول کر رہی ہے تو 1 فٹ جو ہے 6 انچ ہو جائے گا. ہمارے 24 گھنٹے گزریں گے، اس کے خالی 12 گھنٹے گزریں گے، ٹائم بھی کم ہو گیا. جب 1 انچ 6 انچ ہو جائے گا تو والیوم کم ہو جائے گی لیکن اس کا ماس ڈینسٹی بڑھ جائے گی، اور ماس بڑھنے سے گریوٹی آپس میں بڑھ جائے گی. اب دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں. اب اس میں ماس بڑھا اور گریوٹی بھی بڑھ گئی. اس میں تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا شروع کریں گے. تو قیامت میں جو سور کی بات آ رہی ہے، سور کا مطلب سٹرکچر کا بھی ہوتا ہے، تو جو سور جب پھونکا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ گریوٹی اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ پوری یونیورس ایک جگہ آ کے کولیپس ہو، باؤنس ہو آ کے تھوڑا. اب ایک بڑی خاص بات ہے، میں پرسوں کسی ڈسکوری چینل وغیرہ پہ بات دیکھا کہ ہمارے سب میں قریب جو گیلیکسی ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے. تو سائنٹسٹ یہ دیکھے ہیں کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی یہ ملکی وے گیلیکسی کے قریب آتے چلے جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایکسپینشن آف دی یونیورس ختم ہو کے کانٹریکشن آف دی یونیورس شروع ہو گیا ہے. انڈیکیشن ایسا دکھ رہا ہے. سمجھیے، اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو دھبے بیلون کے دور چلے جا رہے تھے، بیلون کی ہوا اترتے چلے جا رہی ہے تو وہ دھبے قریب قریب ہو رہے ہیں. پھر وہ جو ایک دم کولیپس ہوگا تو جیسا بگ بینگ ہوا تھا اسی طریقے سے بگ کرنچ بول رہے ہیں سائنٹسٹ پورے ویریفائی. 1450 برس پہلے انفارمیشن ہے یہ. اب سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو بگ کرنچ ہوگا، یہ کولیپس جو ہوگا، وہ بھی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 زیروز آف اے سیکنڈ میں ہوگا. کلمح البصر او اقرب، پلک جھپکنے یا اس سے بھی قریب. لے مین کو سمجھانے کے لیے قرآن میں اس کا بھی ڈسکرپشن آ گیا. اب آپ دیکھیے کہ جو ہے یعنی یہ کتاب کو ہم بالکل ایزیلی ہم سائنٹسٹ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہاتھ نہیں لگاتا. بیچارے غریب لوگ ہیں جو ہے تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں وہ ہجے کر کے مولوی صاحب سے پوچھ کے کر کے جو ہے کر لیتے.
جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں, تو دے تھنک دیٹ دے آر بیونڈ دی قرآن, نعوذ باللہ. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے تو میں ہمیشہ ان سے قرآن ڈسکس کرنا چاہتا تھا, تو ان کی صورت بنتی تھی کچھ عجیب سے. تو ایک وقت کچھ ایسی باتوں میں بولے کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم ہائر لیول ٹاپکس. میں بولا واٹ از ہائر دین دا قرآن ان دس ورلڈ؟ ایسی کتاب ہی نہیں ہے, آپ پڑھے نہیں, بیوقوف ہیں آپ. اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. دیکھیے میں بھی دنیا بھر کی فلاسفی, سائیکالوجی وغیرہ سائنس کے علاوہ پڑھ چکا ہوں, لیکن قرآن کا ذوق جب اللہ تعالیٰ نے دیا, کوئی کتاب لگتی نہیں دل کو, لگتی نہیں دل کو. اس کا لیول ہی الگ ہے, اس کا مزہ ہی الگ ہے, اس کی سمجھ ہی الگ ہے. آپ جتنے بار پڑھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, دل بھرتا نہیں. زبردست سے زبردست ناول آپ کتنے وقت پڑھیں گے؟ 6 وقت پڑھیں گے, 7 وقت پڑھیں گے. یہاں تو ہزاروں دور ہو جاتے لوگوں کے, لیکن دل نہیں بھرتا ایسا. تو یہ ماشاءاللہ ایسی کتاب ہے جس میں یہ تمام باتیں آ گئی ہیں کہ ہم آسمانوں کو ایسا لپیٹ دیں گے. تو اب دیکھیے یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ اب یہ جو ماس بڑھ رہا تو گریویٹی بڑھی, گریویٹی بڑھی تو کشش بڑھی آپس میں. تو بولے ایک کریٹیکل ویلیو ہے گریویٹی کی, اگر وہ ریچ کرے تو وہ پھر پوری یونیورس جو ہے کولیپس ہوگی. جب کولیپس ہوگی تو یہ اب خالی میں اتفاق سے 2 ہاتھ مارا تو تالی کی آواز آ گئی. اب یہ بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز, بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز جب آ کے ایک جگہ ٹکرائیں گے تو کیسا نہیں دھماکہ ہوگا. تو پھر قرآن میں 2 جگہ پہ یہ بات آ گئی, سورہ یاسین میں بھی بات آئی ہے اور ایک جگہ پہ بات آ گئی ہے کہ صیحہ, یہ ایک چیخ ہوگی, ایک آواز ہوگی زبردست, ایک زبردست آواز ہوگی, ایک چیخ ہوگی. تو جو جیسا بیلون پھٹنے پہ جیسا آواز آتی, تمام چیزیں جو ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ بلڈنگ گرے تو کیسی زبردست آواز آ جائے. تو پورے ڈسکرپشنز ویریفائیبل ہیں, پورے ویریفائی کر لیجیے. تو یعنی اس سے بڑھ کے سائنٹیفک کتاب آپ کو نہیں ملتی کہ اس کی ہر چیز آپ ویریفائی کرتے ہیں. اینڈ سائنس از سم تھنگ وچ کین بی ویریفائڈ, فلاسفی کی ناٹ بی ویریفائڈ. اب اس کے بعد میں کہا کہ جو ہے ہم آسمانوں کو ایسا لپیٹ دیں گے جیسا لکھنے کا کاغذ, اور جیسا ہم نے ابتدا کی تھی خلقت کی, اس طریقے سے اس کو پھر ہم دہرائیں گے. یعنی آسیلیٹنگ, یہ بولے کہ 30 بلین ایئرس کا جو ہے اسپین ہے, یہ ایکسپینڈ ہوتی ہے, کانٹریکٹ ہوتی ہے, ایکسپینڈ ہوتی ہے, کانٹریکٹ ہوتی ہے, نہیں معلوم کب ختم ہوگا وہ قصہ. اور پھر وعدن علینا, یہ ہمارا وعدہ ہے, انا کننا فاعلین, بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے, یہ وعدہ ہے, یہ ہو کے رہے. اور سائنس ڈسکور کر لیے, مان لیے. قرآن نہیں پڑھے وہ لوگ, قرآن نہیں پڑھے. ہم کو بھی توفیق نہیں ہوئی ان تک پہنچانے کی. کس کو پہنچائیں گے؟ وہ لیول کے سائنٹسٹ پڑھے ہی نہیں, اس کو تو پہنچائیں گے کہاں سے؟ کوئی صاحب کون تھے, نوبل لوریٹ قادیانیوں میں سے کوئی تھے, نام بھول رہا ہوں میں, ڈاکٹر سلام, عبدالسلام سے. تو کوئی میری کتاب, وہ جو پہلی ایڈیشن نکلی تھی سائنٹیفک فیکٹس ان دا گلوریس قرآن کا پہلا ایڈیشن, کوئی لے کے جا کے دیے. تو میں ان سے بولا تھا ان کو بتا کے آپ واپس لا لینا. وہ بولے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو جو ہے تو بولے نہیں میں یہ کتاب تو نہیں چھوڑ سکتا, میں یہ کتاب میرے پاس رکھ لوں گا. بس بات ختم ہو گئی وہاں. رکھیے, اگر وہ لیول کا آدمی یہ بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا تو بات الگ ہو جاتی تھی. دیکھیے ہمارا وہ مقام نہیں ہے. آج یہ چیزیں جو ہے باہر کے جرنلز میں آپ یعنی دعویٰ ہے ادھر بھیجیے, ادھر چھاپتے وہ لوگ, لیکن چھاپنے کے بعد جو کمنٹس آتے, وہ کمنٹس دینے کے واسطے ایجوکیشنل کا ایک خاص لیول ہونا ہے جو میرے میں نہیں ہے, اس کا جواب دینے کے. اگر جواب نہیں دیے تو پھر انسلٹ کرا دیا آپ قرآن کی. تو اس لیے میں یہ جو بات پہ زیادہ سٹریس کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز میں آئے اور یہ چیلنجنگ جو ہے, یہ چیلنج لے کہ بھئی یہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنے آپ کو اس کا جواب دینے کے قابل بنائیں. پھر کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ, اور ہم نے زبور میں, اب زبور کے معنی داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی ہے, الہامی کتابوں کی بھی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد یہ لکھا کہ ہماری زمین ہمارے جو ہے نیک بندے جو ہوں گے وہ انہیرٹ کریں گے. اب اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آ رہا ہے, یاجوج ماجوج ختم ہونے کے بعد
بہترین اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، جس کا جواز آگے بھی ملتا آپ کو. اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو مسلمان جو ہے وہ انہیریٹ کریں گے زمین پہ، جو وہ وارث بن جائیں گے زمین کے. اور ایک جگہ ایک یہ آتا ہے کہ قرآن میں جنت کی زمین کو بھی ارض کہا گیا ہے. تو میرے جو صالحین بندے ہیں، غلام ہیں، وہ جو ہے جنت کو انہیریٹ کریں گے. وہ بھی معنی آتے نہیں معلوم دونوں میں سے کون سی صحیح ہے، تیسرے معنی ہو. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو عبادت کرتے ہیں، جو غلامی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا راستہ بتایا. بلاغ پہنچانا، یہ قرآن پہنچانے کی چیز ہے. کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ یہ قرآن پہنچانے کی چیز ہے، رکھ کے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، غلافوں میں لپٹنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو آپ کو ایسی اتھارٹی آپ اپنے ایمان سے، عمل سے، ڈسکشن سے، ہر چیز سے جو ہے آپ پہنچانے کی کوشش کریں. پہنچانے کی چیز ہے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. لیکن ایک رحمت تو یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن حدیث جو ہے پاپولر ہوا لوگوں میں، اور جنت کے راستے پہ کئی لوگ آ گئے. آپ کی زندگی میں 1,24,25,000 لوگ حجۃ الوداع میں شامل تھے. اب 6 بلین پاپولیشن میں سے 1.2 1.3 بلین مسلمان ہیں. تو آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. پھر آخری زمانہ جو آئے گا، اوپر جو بات آئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اسلام چھا جائے گا. تو جتنے لوگ بچیں گے تمام مسلمان ہوں گے. پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو ختم کرے گی. اور قیامت ان لوگوں پہ قائم، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے جو ہے، اب جیسا بنی اسرائیل کو کے بارے میں سورہ بقرہ میں سمجھایا گیا کہ ہم نے تم کو عالمین پہ فضل دیا. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ تمام قوموں پہ تم کو فضیلت دی. تو تمام قوموں پہ جو ہے اسلام غالب آئے گا. اور اسلام کے جو بانی انسانوں میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے وہ رحمت ہے. پھر بات سمجھیے کہ وما ارسلناک الا رحمہ. اب رحمت کیا ہے؟ فائدے کو ذہن میں رکھیں. ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو فائدہ مند بنا کے بھیجا ہے. رحمت کے معنی ہی نہیں معلوم تو پھر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. فائدہ مند بنا کے بھیجا ہے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ آپ تم سب کا الہ یعنی خدا سپریم اتھارٹی ایک ہی ہے. فہل انتم مسلمون، تو تم کیا ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے؟ فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء. اگر یہ پلٹ جائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں یعنی اعلان کر چکا ہوں سب کے لیے برابر. ایسا نہیں کہ بعض کو بولا بعض کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، سب کے لیے مساوی طور پہ برابر طور پہ اعلان کیا ہوں. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. اور مجھے نہیں معلوم، میں اس کا گراسپ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کا وہ قریب ہے یا بعید ہے. سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. رسولوں کو بھی علم ہی ہے کہ وہ کب آئے گا. آثار بتا دیے بھی ایسا ایسا ہوگا، نہیں معلوم یہ کب تک چلیں گے یہ آثار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم بات کرتے ہو آواز سے وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ یہ جو قیامت کی مہلت دی جا رہی ہے، زندگی کی مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک کچھ دن کا فائدہ ہے. میں نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے آزمائش ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ. ہو سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، تم کو مہلت دی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے لیے فائدہ ہے. قیامت تو آنے والی ہے، تو آزمائش تو جو ہے چلتے رہے گی. بھائی ہم آئے، ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے. خالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعا مانگی کہ ربکم بالحق، کہ اے میرے پالنے والے مالک میرا فیصلہ حق کے ساتھ کیجئے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اور ہمارا پالنے والا مالک فائدہ پہنچانے والا رحمان ہے، جس کی مدد مانگی جانی چاہیے اس کے خلاف جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بیان کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے رحمان کی یعنی اللہ تعالیٰ جو فائدہ پہنچانے والے ہیں ان کی مدد مانگی جاتی ہے. تو یہاں سورہ انبیاء جو ہے ختم ہوا ہے.